अस्सलाम वालेकुम। और फिर ऐसे हुआ कि भीड़ सारी छट गई और आखिरी भिक्षु भी गच्छामी का मंत्र जाप करता लौट आया। अपनी कुश आसन पे बैठे बुद्ध अपनी आत्मा की आंख खोले, ध्यान में अगले जन्म को देखने में महव थे जो आखिरी था। 5-6 सदियां ही शायद रह गई थीं। पास से आनंद बोला, ऐ महामानव तथागत, अब मुझे अंतिम विदा देने से पहले आखिरी उपदेश दो। निर्वाण के रास्ते पे चलकर आपकी मानिंद मैं भी इस जन्म के बाद मुक्ति चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, कौन सा निर्वाण? वो मुक्ति जिसे मैं खुद गुज़िश्ता 100 जन्मों से या इससे ज्यादा ढूंढने की सैयला हासिल में सरगर्दा भटकता, वक्त से लावक्त तक रास्ते बदलता, इस जन्म तक ही पहुंच पाया हूं। बोलो। दस्त बस्ता फिर कहा आनंद ने, भगवान, मैं आवागोन से मुक्त होना चाहता हूं, रूह को आजाद करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, मैं तो अब इस जिस्म का चोला बदलने जा रहा हूं। जानता हूं कि तुम सभी शागिर्द मेरे आने वाले उस जन्म में भी मेरे हमराह होगे, जिसमें मुझको दायमी मसलूबियत की वो सआदत भी मिलेगी जिसको पा चुकने से मैं आवागोन से छूटकर निर्वाण हासिल कर सकूंगा। मेरे पैरोकार, तुम आनंद और दीगर सभी जो बुद्ध की महशन में जाता हूं कहकर संग में शामिल हुए थे, आने वाले उस जन्म में जो कि मेरा आखिरी है, तुम मेरे ईमान से इनकार कर दोगे, मुझे काज़िब कहोगे, मेरी मसलूबियत में दूसरों का साथ दोगे। अब यहां से जाओ, मैं अगले जन्म के वास्ते तैयार होना चाहता हूं। मैं अगले जन्म के वास्ते तैयार होना चाहता हूं। डॉक्टर सतेपाल आनंद की ये नज्म आर्थर शोपेनहावर की फलसफे से मुकम्मल तौर पर मेल खाती है, जिसको आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। ये शुहरा आफाक फलसफी जो 18वीं बल्कि 19वीं सदी का एक मुकम्मल तौर पर डोमिनेटिंग फिलोसफर नजर आता है, जब इसने अपने नजरियात पेश किए तो पूरी दुनिया दमपुख्त होकर रह गई। और इसके नजरियात ऐसे ताकतवर थे, ऐसे जोर आवर थे, जो आज के इस जदीद दौर के अंदर भी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। मोहतरम दोस्तों, इसकी पैदाइश 18वीं सदी को हुई और इसका अरूज भी इसी सदी के अंदर हुआ। इसकी 2 अहम किताबें थीं, द फोरफोल्ड रूट्स ऑफ सफिशिएंट रीजन, जिसके अंदर इसने अपने नजरिया इल्म को बयान किया, और दूसरी किताब जो कि सबसे ज्यादा अहम थी, इसका नाम द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन था। इस किताब में दुनिया में एक तहलका मचा कर रख दिया। इसका बुनियादी थीसिस और बुनियादी मौजू ये है, वो कहना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसी ताकत है जो न सिर्फ ये कि इंसान जानदार बल्कि बेजान अशिया को भी मुकम्मल तौर पर अपने अहाते में लिए हुए है। इंसान को ये ताकत मुकम्मल तौर पे अपनी गिरफ्त में रखकर जो चाहती है वो करवाती है उससे। इस ताकत का नाम उसने ख्वाहिश दिया है, विल, जिसको हम उर्दू में ख्वाहिश का नाम दे सकते हैं। ये कॉन्स्टेंट फोर्स है, एक मुस्तकिल ताकत है, और हमारी जिंदगी के रोजमर्रा मामलात को यही ताकत तय करती है। जब हमारे जहन में किसी चीज की ख्वाहिश या इरादा उभर कर सामने आता है, तो उस ख्वाहिश या इरादे के मुताबिक हम अपनी जिंदगी और अपने अमाल को तरतीब देते हैं। दोस्तों, ये इरादा इतना ज्यादा अहम है, लेकिन इस अहम होने के साथ साथ वो ये भी कहता है कि बुनियादी तौर पर ये अंधा है, गूंगा है, लिहाजा 2 चीजों के होने के बायस बाय डिफॉल्ट ये बेमकसद है। अंधा और गूंगा होने की वजह यह है कि उसको इस दुनिया का पता नहीं है। हम जो भी फैसला करते हैं, हम उस फैसले के बारे में कयास आराई तो कर सकते हैं कि इस फैसले के करने के नतीजे में मेरी जिंदगी में ये तब्दीली आ जाएगी, लेकिन तब्दीली आ जाए इसके बारे में हम मुकम्मल तौर पर ना खुद को और ना दूसरों को गारंटी दे सकते हैं। लिहाजा ये अंधा है और इसी तरह से ये गूंगा भी है। अब अंधा और गूंगा होने की वजह से ये एमलेस यानी बेमकसद हो जाता है। इसकी वजह से हमारी जिंदगी के अंदर फजूल और फजूलियत
جو ہے وہ ہر وقت پریویل کرتی رہتی ہے، ہر وقت چھا جاتی ہے. اور جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں نہ وہ دکھائی دے اور نہ سنائی دے، پھر وہ جو چیزیں اس کے ہاتھ لگے گی، جس کو اس کا جسم ٹچ کرے گا، اس کے پیچھے وہ لگے گا. اور اس کے پیچھے لگنے کی وجہ سے انسان کو اس نے کہا ہے کہ میٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر ویرڈ قسم کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. یعنی ایسی خواہشات جو بذات خود بے مقصد ہیں اور جو اپنی ذات کی تکمیل نہیں کر سکتی، جو اپنی ذات کی تکمیل بھی نہ کر سکے اور جو ہوں بھی بے مقصد اور اندھے اور گنگے اعتقادات پر مشتمل ہوں. بائی ڈیفالٹ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ پوری بھی نہیں ہو سکتی. اگر 10 میں سے ایک پوری ہو بھی جائے شوپن ہاور کے الفاظ میں، تو اس ایک پوری ہونے کے نتیجے میں 10 مزید پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور انسان ان خواہشات کے پورا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں ایسی سفرنگ اور ایسی پین کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں غم، درد اور کرب کے سوا کچھ بچتا نہیں ہے. اس نے بڑے عجیب و غریب الفاظ کہے ہیں انسان کی تعریف میں. کہتا ہے کہ انسان اور جانور میں فقط اتنا فرق ہے کہ جانور کو اپنے زندگی کے بے مقصد اور اپنے زندگی کے غموں اور اندوہ اور پریشانیوں سے پر ہونے کا اندازہ نہیں ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، جبکہ انسان کچھ اس علم حاصل کرنے کے باعث اس چیز کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی زیادہ پرسوز، کتنی زیادہ دردناک اور کتنی زیادہ المناک ہے. اس کے سوا جانوروں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ فرق انسانوں اور جانوروں کے درمیان جو موجود ہے، وہ انسانوں کی زندگی کو جانوروں سے مزید بدتر بنا دیتا ہے. کہ اگر انسان یا کوئی بھی چیز اگر اس کو اپنے غم اور فکر کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، تب اس کے لیے جینا قدرے آسان ہے اس چیز کے بارے میں یا اس ہستی کے مقابلے میں جس کو اپنے غم اور فکر کے متعلق ذرہ برابر علم نہیں ہے. اگر انسان کو اپنی زندگی کے اندر جینا ہے تو اس کو یہ بات پلے باندھنی ہوگی کہ اس کی زندگی میں غم، دکھ اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر خود غموں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اس کو چیز چلا رہی ہے ول یعنی خواہش، وہ چونکہ اندھی اور گونگی ہے، اس وجہ سے وہ خود بذات خود اس چیز سے بچ نہیں سکتا. اور دوسری طرف انسان کو کوئی دوسری چیز بچا سکتی ہے اور وہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن شوپن ہاور خدا کے وجود کا قائل نہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اس دنیا میں پریشانیوں کے ساتھ آیا ہے اور پریشانیوں کے ساتھ ہی چلا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پریشانیوں کا کوئی حل ہے؟ شوپن ہاور نے اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک یونانی اصطلاح استعمال کی ہے جس کو یوڈائمونیا کا نام دیا جاتا ہے. اگرچہ اس کا مطلب اس زبان میں کوئی اور ہے، لیکن شوپن ہاور اپنی زبان میں اپنے اس لفظ کا مطلب یہ نکالتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو خوشی یا جس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں یا سکون قلب جس کو آپ کہہ لیں ہم اپنی مذہبی زبان کے اندر، سکون قلب جو ہے وہ بنیادی طور پر درد اور غم کا عارضی طور پر تھوڑی سی کمی کا نام ہے. اس کے سوا خوشی کوئی وجود نہیں رکھتی. خوشی کی صرف اور صرف یہی تعریف ہے. اگر خوشی یہی ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی خوشی کو حاصل کرنا چاہیے. شوپن ہاور کہتا ہے کہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو پھر زندگی اس قابل نہیں رہے گی کہ اس کو گزارا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شوپن ہاور کے دیے ہوئے کچھ اصولوں کو اپنا کر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو اس کے کہنے کے مطابق زندگی ایسی ہو جائے گی کہ جو موت سے زیادہ یا موت سے قدرے کم جو ہے وہ قابل برداشت ہوگی. یعنی موت سے جو موت ہے وہ زندگی سے زیادہ درد رکھتی ہے. اس وجہ سے جو زندگی ہے وہ موت سے زیادہ قابل برداشت ہو جائے گی. یہ اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں. اب یہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے اس نے فوری طور پر ایک کنسیپٹ متعارف کروایا جس کے مطابق کہ ذہن جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کائنات کی تشکیل کرتا ہے. یعنی there is no object without subject. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں جس دنیا کے بارے میں جو پکچر بنتی ہے وہی حقیقی پکچر ہے. حقیقی پکچر
یا حقیقی کائنات وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ ہے حقیقی کائنات جس کو ہمارا ذہن ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ یہ تصور بذات خود ایک کنفیوزنگ بھی ہے، تذبذب کے اندر ڈالنے والا بھی ہے، اور ایک لبریٹنگ بھی ہے، یعنی آزادی پر مشتمل بھی ہے۔ تذبذب کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی حقیقت بذات خود کوئی شے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ اب ہمارا ممکن ہے کہ جس چیز کو ہم جیسا محسوس کر رہے ہیں وہ ویسی نہ ہو، لیکن دوسری طرف وہ آزادانہ اس حد تک ہے یا اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جس چیز کو جس نظریے سے دیکھنا چاہیں اس کو اس نظریے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگا اور یہ کس طرح سے اصول اپنا کر ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکیں گے؟ چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی، لہٰذا ان اصولوں کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔